بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں الطاف ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد الطاف ملک۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ آپ کو بر وقت اطلاع کرتا رہوں یا معلومات دیتا رہوں۔ بہرحال آئیے جی، کل جو صبح نیوز تھی پاکستان سٹاک مارکیٹ کے بارے میں، وہ انتہائی بہت بری آئی ہوئی تھی، جس میں مودیز میں ہماری یہ کہا تھا کہ پاکستان ہو سکتا ہے ڈیفالٹ کر جائے، اور مسلسل 6 ماہ سے ہم عالمی سیاست کے اس شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ چاہتے ہیں، وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں، جو کچھ IMF چاہتا ہے۔ آج اسحاق ڈار کے بیان میں یہ اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم ہر کام IMF کے کہنے پہ نہیں کر سکتے۔ یہ جناب ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہمارے دیوالیہ کے لیے عالمی سیاست مخالف بننے کو چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، پھر IMF کے ساتھ مذاکرات کرے۔ کل مجھے امید تھی کہ مارکیٹ بہت بری طرح گر جائے گی، اور جب یہ خبریں ایسی آ رہی ہیں تو یقیناً مارکیٹ بری طرح گر جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یعنی ہماری مارکیٹ اس وقت وہاں پہنچ چکی ہے جہاں سے نیچے جانے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ وہ اتنی نیچے آ چکی ہے، یعنی شیئرز کی قیمتیں بہت زیادہ نیچے آ چکی ہیں، پھر بھی وہ تھوڑا بہت سارا دن یعنی بہت زیادہ زور لگانے کے باوجود بھی 145 پوائنٹ مائنس ہوئی تھی، اور پھر مارکیٹ کبھی تھوڑا بہت پازیٹیو کی طرف بھی آ جاتی تھی، پھر واپس چلی جاتی تھی۔ یعنی جو بھی شیئرز گرے ہیں وہ 10 پیسے کو 20 پیسے کو 25 پیسے سیم گرے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کو چھوڑ کے باقی دنیا کی طرف سے ہم کچھ کوشش کریں گے، اور چائنا ہمارا ساتھ دے رہا ہے، انشاءاللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر بھی جائے، پھر بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ کی جو شیئرز ہیں بہت نیچے ہوئے ہیں، البتہ ہماری کرنسی جو ہے وہ بہت اور ڈیویلیو ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم یعنی 4-5 ماہ کا پرابلم آ سکتا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس وقت پاکستان سٹاک مارکیٹ وہاں پہ ہے جہاں سے آپ $بلین کے مالک بن سکتے ہیں، یعنی آپ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں۔ اتنی نیچے آ چکی ہے، تو اب میں یہ آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بائنگ میں آ جائیں، آپ بائنگ میں آ جائیں۔ ایک تو 30 جون آ رہا ہے، ایسے شیئرز میں آئیں جو جن کا 30 جون ہے، یہ مہینے 1.5 مہینے میں آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دے دیں گے، اور ان کی جو اس وقت مارکیٹ پرائس ہے یہ بہت اٹریکٹیو ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ لیں بینک آف پنجاب ہے جو 300 روپے کے قریب آ گیا ہے، آپ فوجی سیمنٹ ہے، SNGP ہے، اور جو بہت ساری کمپنیاں جن کا یہ PPL آ رہا ہے، ATR آ رہا ہے، یعنی ایسی کمپنیاں آپ ہیں جن کا یہ جون آ رہا ہے، یا مڈ ٹرم بھی آ رہے ہیں، جیسے بڑے اچھے بینک ہیں جو درمیان میں بھی دیتے ہیں ڈیویڈنڈ۔ تقریباً اگر آپ اس وقت مارکیٹ میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کما کے ہی جائیں گے۔ دوہرا فائدہ ہے کہ اگر IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ ریٹ 100% بھی ہو سکتے ہیں، ڈبل جو 100% ڈبل ہو سکتے ہیں۔ آپ میری بات پھر سن لیجئے، اگر IMF سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کے جو شیئر جس وقت بہت نیچے کی طرف آ چکے ہیں، اور بہت بری خبروں کے باوجود بھی یہ نیچے نہیں گرے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نیچے کی طرف جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ مارکیٹ سے کمائیں، کیسے کمائیں، تو یہی ہے کہ آپ کچھ اسٹیپ میں نے بتائے ہوئے بھی ہیں کہ آپ آئیں اور یہ خرید لیں۔ انشاءاللہ آپ کو دوہرا فائدہ، ایک تو ڈیویڈنڈ آپ کو مل جائے گا، دوسرا مارکیٹ کی پرائس ہے وہ تقریباً ڈبل ہونے کے چانسز ہیں، بالکل ہیں۔ کل میں 2-3 ڈاکٹر دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتایا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے۔ میں نے کہا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے پھر فون کیا کہ یار ہمیں اس میں دیکھا ہے آپ نے اپنا نکتہ تو سنائی ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ ہے کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں۔ مجھے کہنے لگے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا جو انٹروڈکشن نہیں کروایا،
پاکستان مرکنٹائل کا کروایا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا انٹروڈکشن نہیں کروایا. تو آپ کچھ ایسی ویڈیوز بنائیں تو بینر جو نئے لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، اس چانس بھی ہے، اور چونکہ مارکیٹ بہت زیادہ نیچے گری ہوئی ہے تو جو لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آنا چاہیں ان کو تھوڑا سا ویڈیوز بنا دیں. تو میں نے اب ترتیب سے، یعنی اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیوز آئیں گی وہ میں ان کے اوپر نمبرنگ بھی کروں گا باقاعدہ. اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا پہلے تو یہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ الگ الگ ہوتی تھی نا جی، کہ اسلام آباد ہوتی تھی، لاہور ہوتی تھی اور کراچی اسٹاک مارکیٹ تھی، مگر سہولت سے یہ پوری مارکیٹ یعنی پورے پاکستان کی مارکیٹ ایک ہی کر دی گئی ہے، اسے مرج کر دیا گیا ہے. تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ جو میری ویڈیوز ہیں نیکسٹ آنے والی ہیں ان کے اوپر میں اب نمبرنگ کروں گا، اور 8-10 ویڈیوز ایسی آئیں گی کہ آپ اس میں سنا کر کیسے کریں، ممبرس بروکر پہ اکاؤنٹ کیسے کھلوائیں. یہ ممبرس مجھے کسی سے کوئی کمیشن نہیں لینا، میرا اپنا یہ 38 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں اپنے دوستوں کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ اکاؤنٹ پراپر جگہ کیسے کھولیں، اسٹاک مارکیٹ ہے کیا، اس میں شیئر کیسے ہوتے ہیں، یا شیئر مارکیٹ کیا ہوتی ہے. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی، اور ان کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کا تقریباً ٹوٹل سرمایہ ڈوب جائے گا، آپ پھنس جائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جو اس وقت مارکیٹ کی صورت حال ہے یہ بہت زبردست ہے. آپ کو وہ لطیفے وہ چٹکلے بھی آپ کو سناؤں گا مارکیٹ میں جو ہمارے دوست کرتے رہے، یا مارکیٹ کے ساتھ جو شیئرز ہیں وہ کیسے ملین ڈالرز کے لوگ مالک بنے. وہ لوگ جو بالکل غریب تھے، جو 30,000 50,000 لاکھ روپے لے کے آئے اور اس کے بعد کروڑ کے مالک بن گئے کیسے، یہ بھی میں میرے اگلے ویڈیو میں شامل ہوں گے. میں ترتیب سے دیکھتے رہیے گا، میرے ویڈیوز اب آتی رہیں گی آپ کے لیے، اور امید ہے آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے. بیروزی مارکیٹ اتنی بری نہیں ہے، خبریں بہت بری آ رہی تھی مگر مارکیٹ میں اب سخت نہیں ہے، یعنی نیچے بھی نہیں جا سکتی. تو آپ بھرپور خریداری کیجیے، انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور اگر ڈیفالٹ کر بھی جائے تو کم از کم ہماری کمپنیاں کہیں نہیں بھاگنے والی، یہ 2 ماہ میں بیل آؤٹ مل جائے گا. اس سے مارکیٹ نیچے نہیں جا سکتی. میرا اللہ تعالیٰ آپ کا ہم مناسب ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میری آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیے، اور جانے سے پہلے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا نوٹیفکیشن بھی ہو جائے میری جو بھی نئی ویڈیو ہے. بہت بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ.